بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الرحمن فی القرآن ما منعک الا تسجد اذ امرتک قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ آج ہم گفتگو کریں گے کہ جب خداوند متعال نے تمام ملائکہ کو سجدے کا حکم دیا تو کیا شیطان بھی اس حکم میں شامل ہے؟ جی ہاں، کیونکہ یہ حکم حضرت آدم علیہ السلام کو سجدے کا حکم جو ہے وہ عمومی تھا، اور اس عمومی حکم کا شیطان پر بھی، جو کہ جن سے نکل کر ملائکہ میں شامل ہو گیا تھا، اس پر بھی صادق آتا ہے۔ اگر شیطان پر یہ حکم صادق نہ آتا تو خداوند متعال شیطان سے نہ پوچھتا اور شیطان اس کے مقابلے میں اپنی دلیلیں نہ دیتا۔ تو جب خداوند متعال نے تمام ملائکہ کو حکم دیا کہ میں اپنا خلیفہ روئے زمین پر بنا رہا ہوں، آپ نے اس کو سجدہ کرنا ہے، سب ملائکہ جھک گئے لیکن ابلیس نہ جھکا۔ جب ابلیس نے انکار کیا خداوند متعال کے حکم کا تو خداوند متعال نے پوچھا ما منعک الا تسجد، کون سی چیز باعث بنی ہے کہ جس کی وجہ سے تو نے میرا حکم نہیں مانا، میرے حکم کو ماننے سے انکار کر دیا، آخر وجہ کیا بنی جبکہ میں نے تمہیں حکم دیا ہے سجدے کا؟ تو شیطان نے اس کے جواب میں کہا انا خیر منہ، کہ میں آدم سے افضل ہوں۔ کیوں افضل ہوں؟ کیا دلیل ہے؟ تو شیطان نے کہا خلقتنی من نار، پروردگار تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور آگ زمین سے روشن تر ہے، وخلقتہ من طین، اور آدم کو تو نے مٹی سے بنایا ہے، اس لیے میں آگ سے بنا ہوا ہوں، آدم مٹی سے، آگ مٹی سے بہتر ہے، اس لیے میں آدم سے بہتر ہوں۔ اب شیطان کا سجدہ نہ کرنا، انکار کرنا، کیا یہ حضرت آدم علیہ السلام کے مقابل میں تھا یا خدا کے مقابل میں؟ در حقیقت دیکھا جائے تو شیطان کا انکار کرنا خدا کے مقابلے میں ہے، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام نے نہیں کہا تھا کہ مجھے سجدہ کرو، بلکہ پروردگار نے حکم دیا تھا کہ میں اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں اس زمین پر اور تم نے اس کو سجدہ کرنا ہے۔ شیطان نے حقیقت میں خداوند متعال کے امر کا انکار کیا، حقیقت میں خداوند متعال کے مقابل میں کھڑا ہو گیا، حقیقت میں خداوند متعال کے حکم کی نافرمانی کی، نہ کہ حضرت آدم علیہ السلام کے مقابل میں کھڑا ہوا۔ ایک چیز کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور شیطان نے خداوند متعال کے حکم کا انکار کیا، اور دوسری چیز جو اس آیت سے یہ ثابت ہوتی ہے، واضح ہوتی ہے، وہ یہ ہوتی ہے کہ شیطان بتلا رہا ہے کہ پروردگار تو نے بے شک حضرت آدم علیہ السلام کو اپنا خلیفہ بنایا ہے زمین پر، لیکن دیکھو تو صحیح، میں افضل ہوں حضرت آدم سے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ملائکہ کو کہ آپ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، وہ اس وجہ سے تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام ان سے افضل ہیں، تبھی تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، کیونکہ خداوند متعال کبھی افضل کو مفضول کے آگے جھکنے کا نہیں کہے گا، کیونکہ اگر اس طرح ہوتا تو حضرت آدم علیہ السلام سے کچھ ہستیاں ایسی تھیں جو بالا و برتر تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان ہستیوں کو نہیں کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ تو خداوند متعال کا ملائکہ کو حکم دینا اس بات پر واضح دلیل ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام ملائکہ سے اشرف تھے، اور شیطان ملعون یہ بتلا رہا ہے کہ پروردگار میں آدم سے افضل ہوں، مجھے کیوں حکم دیا ہے؟ کیونکہ میں آگ سے بنا ہوں، میں افضل ہوں۔ یعنی معاذ اللہ شیطان مردود خداوند متعال کے علم میں نقص پیدا کر رہا ہے، یعنی معاذ اللہ خداوند متعال نہیں جانتا اور کہہ دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، مجھے کہہ دیا، حالانکہ در حقیقت خداوند متعال جانتا ہے کہ آدم ملائکہ سے بھی افضل ہے، آدم شیطان ابلیس سے بھی افضل ہے، آدم تمام جنات سے بھی افضل ہے، تبھی تو اللہ تعالیٰ نے
تمام ملائکہ کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ عزیزان محترم، اس آیت سے یہ واضح ہوتا ہے کہ شیطان نے جن چیزوں کو اپنے لیے فضیلت سمجھا، ہمارے ہاں بھی معاشرے میں یہی ہوتا ہے، کوئی پیسے کو اپنے لیے جو نا فضیلت سمجھتا ہے، کوئی گاڑی کو، کوئی عہدے کو، تو شیطان نے بھی کیا ہے، اپنے منصب کو اپنے لیے فضیلت سمجھا، اپنی تخلیق کو اپنے لیے فضیلت سمجھا اور اسی قیاس کو آگے لے کر آیا اور خدا کا مخالف بن بیٹھا، خدا کے امر کا انکاری بن بیٹھا۔ حقیقت میں فضیلت کی چیزیں خدا کے نزدیک کچھ اور ہیں۔ ہمیں بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم اپنے لیے معیار فضیلت کن چیزوں کو قرار دیتے ہیں۔ آیا ان چیزوں کو معیار فضیلت قرار دیتے ہیں جو خدا کے نزدیک واقعاً معیار فضیلت ہیں، یا نہیں؟ لوگوں کے درمیان معیار فضیلت ہے، پیسہ ہے، دولت ہے، بینک بیلنس، گاڑی، کوٹھی وغیرہ، یہ خدا کے نزدیک کوئی معیار فضیلت نہیں ہے۔ خدا کے نزدیک معیار فضیلت تقویٰ ہے۔ تو ہمیں اپنی زندگی میں ان چیزوں کو معیار فضیلت بنانا چاہیے جو خداوند متعال اور ائمہ علیہ السلام اور انبیاء کے نزدیک معیار فضیلت تھیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔